گفتگو کا عنوان ہے 23واں پارہ سورہ یاسین، آیت نمبر 32 تک بات ہو چکی تھی، یعنی پارے کا دوسرا رکوع شروع ہو رہا یہاں سے۔ اس رکوع میں توحید کے دلائل ایسے پیش کیے جائیں گے جو بندہ مشاہدہ کرتا رہتا ہے، تاکہ اللہ کی قدرت پر اور جو دعویٰ ہے کہ دوبارہ ہم دنیا سے جانے کے بعد زندہ کریں گے، اس دعوے کی دلیل آ جائے، کیونکہ لوگوں کو جو شک ہے وہ اللہ کی قدرت پہ، اسی بات سے لوگ یقین نہیں کرتے کہ اتنے انسانوں کا مرنے کے بعد زندہ ہونا کیسے ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان نمائش کی ہوئی چیزوں کو پیش کیا، ہم اور آپ اس کو دیکھتے ہیں مگر سرسری دیکھ کے گزر جاتے ہیں۔ آج ان آیتوں میں آپ غور کیجئے اور تحقیقی نگاہ ڈالیے، اور جتنے لوگ اللہ کی قدرت سے غافل ہیں ان تک یہ بات پہنچائیے۔ سب سے پہلی نشانی آیت کہتے ہیں نشانی کو۔ قرآن کریم کی ہر آیت کو آیت کیوں کہتے ہیں؟ کہ وہ اللہ کے کلام ہونے کی نشانی ہے، کوئی دوسرا وہ جیسا کلام لا ہی نہیں سکتا، اسی لیے اس کو آیت کہا جاتا۔ آیت مانے نشانی۔ اگر وہ بندے کی ہوتی تو بندے بنا کے لاتے، آج تک کوئی 3 آیتیں بنا نہیں سکا، تو وہ آیتیں کیا ہیں؟ نشانی ہے کہ یہ کلام الہی ہے، انسان کے بس کی بات نہیں۔ اب یہاں جو آیت ہے وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، اور نشانی ہے ان کے لیے۔ کیا چیز نشانی ہے؟ لہم سے مراد کفار قریش اور ان کے بعد جتنے بھی آخرت کے انکار کرنے والے ہیں، سب کے لیے نشانی ہے۔ تو لہم سے مراد ان کے لیے، تمہارے لیے نہیں کہا، کیونکہ تم تو مومن ہو، تم تو اللہ پر یقین لا چکے ہو، تو لہم ان کے لیے، یعنی ہر وہ جو ابھی اپنا نہیں بن سکا ہے ان کے لیے نشانی ہے۔ پہلے مخاطب کفار قریش اور دوسرے مخاطب ہر منکر، جو بھی ہو، جہاں بھی ہو، جیسا بھی ہو۔ الارض المیتہ، الارض زمین، اور میتہ مردہ زمین۔ ہم سمجھتے ہیں کہ زمین مردہ نہیں ہوتی، زمین میں کیا جان ہے کہ مردہ ہوتی؟ ہاں، اللہ فرماتے ہیں زمین مردہ ہے۔ جس طریقے سے تم مردہ تھے، تم کو ہم نے زندہ کیا، زمین بھی مردہ ہے، ہم پانی برسا کر اس کو زندہ کرتے ہیں۔ مردہ زمین، اس پر گھاس نہیں، سبزہ نہیں، نباتات نہیں، کچھ بھی نہیں، لیکن جب پانی برستا ہے تو قوت نمو پیدا ہوتی ہے، ہریالی، شادابی، ہر طرح سے لہلہاتی ہے۔ تو یہ زمین جو مردہ تھی، یہ نشانی ہے ان کے لیے۔ نشانی کس کی ہے؟ کہ کوئی خالق ہے جو اتنی قدرت کا مالک ہے کہ اتنی تمام مردہ زمینوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے۔ اور انسان بھی مر کر مٹی ہی میں جائے گا، تو جب مٹی کو زندہ کر کے دکھا رہا ہے تو تم بھی مٹی کا ایک حصہ ہو۔ تم کہتے ہو کہ ہم کو دوبارہ پیدا کرنا مشکل ہے، جب زمین کو زندہ کر کے تمہارے سامنے پیش کر دیا اور تم مر کر زمین میں مل جانے والے ہو، تو تم کو زمین کی طرح زندہ کرنا کیا مشکل ہے؟ وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، اور نشانی ان کے لیے مردہ زمین۔ أَحْيَيْنَاهَا، ہم نے اس کو زندہ کیا۔ أَحْيَيْنَاهَا، پانی برسا کر زندہ کیا۔ اور جب پانی نہیں برساتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی قحط پڑ گیا، پیداوار کم ہو گئی، لوگ غلے کے واسطے پریشان ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ وہ بھی دکھاتے ہیں کہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ نیچرل ہے، ہمیشہ برستے ہی رہتا، نیچرل نہیں ہے، ہمارا حکم ہے تو برستا۔ بادلوں کو نچوڑتے ہیں ہم، بخارات کو اکٹھا کرتے ہیں ہم نے ان کو زندہ کیا ہے پانی برسا کر۔ احییناها، ہم نے ان کو زندہ کیا۔
وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا اور نکالا ہم نے اسی زمین سے حبن دانے. حبن کے معنی غلے کی اجناس. جتنے قسم کے غلے ہیں سب حبن کا ترجمہ ہے، چاہے وہ گیہوں کا دانہ ہو، چاول کا دانہ ہو، باجرے کا دانہ ہو، جوار کا ہو، جو بھی دانے ہیں، جتنے غلے کی قسمیں ہیں وہ سب حبن کا ترجمہ ہے. حبن کے معنی دانہ. ہم نے تمہارے لیے کیا کیا؟ دانے پیدا کیے. جو اللہ کی قدرت کو اور پیدا ہونے کو اور مرنے کے بعد پھر زندہ ہونے کو نہیں مانتے، وہ لوگ بھی فمنہ یاکلون اسی میں سے کھاتے ہیں. روٹی ہماری توڑتے ہیں، گن کسی اور کے کھاتے ہیں، بھجن کسی اور کے پڑھتے ہیں. فمنہ یاکلون اسی دانے میں سے کھاتے ہیں جو ہم نے پیدا کیا. جتنی سجدہ گاہیں ہیں اور جہاں جہاں لوگ سجدہ کرتے ہیں ان میں سے کوئی بھی ان کو روٹی دینے پر قادر نہیں ہے، چاول کا دانہ دینے پر قادر نہیں ہے. اگر یہ ذرا برابر اپنے اندر احساس رکھتے تو جس کی کھاتے ہیں اسی کی گانا چاہیے تھا. جتنی سجدہ گاہیں ہیں ایک میں یہ قدرت نہیں ہے کہ وہ ایک دانہ پیدا کر سکے. فمنہ یاکلون مگر وہ لوگ بھی اسی دانے میں سے کھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے شریف انسان کو دعوت دی ہے، تم کھاتے ہو کس کی روٹی اور گاتے کس کی ہو؟ دیکھو تم. وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ اور بنایا ہم نے اسی زمین میں، زمین سے مراد یہی مردہ زمین. کیا بنایا؟ مردہ زمین کو ہم نے زندہ کر کے غلہ نکال کے اس میں اور کیا کیا بنایا؟ وَجَعَلْنَا فِيهَا بنایا ہم نے اسی زمین میں جنات. جنت کی جمع ہے. جنت کہتے ہیں باغ کو، اردو میں باغ، عربی میں جنت. جنینا چھوٹا باغ، چھوٹا. جنات جمع ہے باغات. من نخیل کھجوروں کے، وَأَعْنَابٍ انگوروں کے. اعناب جمع ہے عنب کی. عنب کے معنی انگور. زمین تو ایک ہے، پانی ایک ہے، لیکن ذائقہ کھجوروں کا میٹھا کر دیا، انگوروں کا کھٹ میٹھا کر دیا. اب اسی سے تم کبھی بہترین غذا بناتے ہو، کبھی نشہ بناتے ہو. سورہ نحل پارہ 14 میں اللہ فرماتے ہیں کہ تم اسی انگور سے کیا بناتے ہو؟ سکرا ورزقا حسنا. سکر سکر سے بنا نشہ. تمہاری مرضی ہے، نشہ آور بنا کر دھت ہو جاؤ، مدہوش ہو جاؤ اپنے آپ سے. جو عقل دے کر امتیاز بخشا تھا اسے ختم کر لو، تمہاری مرضی. یا پھر اس کا حسن بناؤ. تو زمین ایک ہے، پانی ایک ہے، لیکن کھجوروں کے باغات اس کی مٹھاس دیکھو، انگوروں کے باغات اس کے ذائقے دیکھو. یہ ذائقوں میں فرق کرنے والا کون ہے؟ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ اور جاری کر دیا ہم نے، فجرنا جاری کر دیا ہم نے، فِيهَا اس زمین میں، من العیون عین کی جمع ہے چشمے، نہریں چلا دی ہم نے. اس زمین میں کتنے خوبی ہے، کتنے خوبی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو ہمارے لیے اسٹاک، پانی کا اسٹاک کرنے کا نہریں جاری کر دی. پانی بہتا چلا جا رہا ہے اس زمین کے اوپر سے، اور وہ اپنے اوپر ہم کو ترجیح دے رہی ہے. پانی ہم تک بھیج رہی ہے، منتقل کر رہی ہے. اگر پورا پانی چوس لے تو کہاں سے پانی بہے گا؟ حالانکہ زمین چوستی بھی ہے، لیکن رب کریم نے کہا ہے کہ تیری سخاوت ہے کہ تو میرے حکم سے جتنا حاجت ہے اتنا لے لے، باقی جانے دے، مستحقین تک پہنچنے دے. اگر پورا پانی جذب کر لیتی تو ہم کیا کرتے؟ یہ قدرت اللہ کی ہے. وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ ہم نے اسی زمین میں چشمے بہا دیے پانی کی. اللہ فرماتے ہیں ہمیں ان کی کوئی حاجت نہیں تھی. مردہ کو زندہ کرنے کی، پانی برسانے کی، کھجور اور انگور کے باغ بنانے کی اور دانہ پیدا کرنے کی ہمیں کوئی حاجت نہیں. ہم نے کیوں کیا؟ لِيَأْكُلُوا تاکہ کھائیں. وہی لوگ کھائیں جو ہمارے باغی ہیں،
ہمارے خلاف چرچے کرتے ہیں وہی لوگ کھائیں. لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ تاکہ کھائیں وہ لوگ اس کے پھلوں میں سے. لفظ ثمر سا میم را، ثمر کے معنی نتیجہ، رزلٹ. پھل بھی درخت کا نتیجہ ہوتا ہے اور اولاد بھی شادی کا نتیجہ ہوتی ہے. تو ثمر درختوں کے پھل، جتنے بھی درختوں کے پھل ہیں سب یہ کھائیں. ان کو کھلانے کے لیے ہم اہتمام کر رہے ہیں. لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ تاکہ وہ لوگ کھائیں اسی پھل میں سے. وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ ثمرہ پہ لام زبر لا بنا ہے. نو اسٹاف فار ہیئر، یہاں ٹھہرنا نہیں، ملا کے دیکھو آگے. اگر ملائیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی. تاکہ وہ لوگ کھائیں اس کے پھلوں میں سے. وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ حالانکہ نہیں کیا ہے ان کے ہاتھوں نے اس میں کوئی کام. وَمَا عَمِلَتْهُ پھل اور غلہ کو اگانے میں ان کے ہاتھوں نے کیا کیا ہے؟ کچھ کیا ہے. ایدی ہاتھ، ایدی یدن کی جمع، یدن مانے ہاتھ، اور ہم ان کے ہاتھ. وما عملتہ کچھ نہیں کیا اس سلسلے میں. انگور کے درخت میں اور دیگر پھلوں کے پیدا کرنے میں. کسان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، دل پہ ہاتھ رکھ کے ایمانداری سے بولو. اتنا کیا ہے آپ نے کہ زمین نرم کیا ہے، کوپل نکل سکے، پانی ڈالا ہے لا کر کے، بیج رکھا ہے، لیکن اس بیج کو نکلنے کی طاقت آپ میں تھی. دنیا کے سارے کسان مل کر ایک بیج کی کوپل نکالنے پر قادر نہیں ہیں. رب کریم یہاں چیلنج کرتے ہیں وما عملتہ کہہ کر نہیں کام کیا ہے ان کے ہاتھوں نے. کھائیں گے یہی، حالانکہ ان کا کیا ہوا نہیں. لوگ کہتے ہیں کر کے کھاؤ. کر کے کھانے والا کون ہے؟ گیہوں آپ نے اگایا نہیں، چاول آپ نے اگایا نہیں، سیب آپ نے اگایا نہیں، کسی بھی پھل میں کسی کسان نے نہیں اگایا. اپنے ہاتھ سے کیا کھائیں گے؟ جو اوپر والے کام آپ کرتے ہیں اس سے کھانا نہیں ملتا. کھانا تو زمین سے نکلے گا اور اس میں آپ کا کوئی دخل نہیں ہے. تو اپنے ہاتھوں کے کسب سے جو کھاتا ہے یہ مجازی نسبت ہے، حقیقت میں اللہ کھلاتے ہیں. جتنے کھانے آج تک کھائے ہیں ایک ایک کا نام لے کے تجزیہ کر کے دیکھ لو گھر میں بیٹھ کے. کسی بھی کھانے میں آپ کے ہاتھوں کا دخل ہے کیا؟ مگر اللہ نے کھلایا. یہاں اشارہ اسی کی طرف ہے، ان کے ہاتھوں نے کچھ نہیں کیا. اور یہی بات سورہ واقعہ 27 میں آئی ہے. سورہ واقعہ میں کیا کہا اللہ نے؟ انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون. ان کے درختوں کو تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ دنیا کا کوئی کسان دل پہ ہاتھ رکھ کے ایمانداری سے بول کر دیکھ لے ہم نہیں اگا سکتے. جب اللہ اگاتے ہیں تو پھر اللہ کو سجدہ نہ کر کے اللہ کے غیر کو سجدہ کرنا یہ شرافت کا تقاضا کیسے ہے؟ اسی لیے آگے اللہ فرماتے ہیں افلا یشکرون، کیا وہ لوگ شکر نہیں کریں گے؟ کھائیں گے ہماری اور بھجن گائیں گے دوسروں کے. کب آ کے سمجھ میں آئے گا؟ افلا یشکرون، آ کے معنی کیا اور فا کے معنی تو. لا یشکرون، شکر نہیں کریں گے. آج تک ایک روٹی کا لقمہ کسی نے نہیں دیا، پھر سے دوسروں کا ہو رہا. لوگ شکر کیوں نہیں کرتے؟ شکر کرنا یہ شرافت ہے، شکر نہ کرنا شرافت کے خلاف ہے. حدیث میں آتا ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو شکریہ بندوں کا نہیں کر سکتا وہ اللہ کا کیا کرے گا؟ کیونکہ اللہ کی نعمتیں انگنت ہیں اور بندے کی گن سکتے. ایک بار تعاون کیا تھا، ایک بار کپڑا دیا تھا، ایک بار کھانا دیا تھا. بچوں کا بندوں کا تعاون گن سکتے آپ؟ اور جب بندوں کا تعاون گن سکتے اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے تو اللہ کا احسان، اللہ کی طرف سے نعمتیں بندہ گننے پر بھی قادر نہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. تو اس کا شکریہ ادا کیسے ہو سکتا ہے جس کا انگنت احسان ہے؟
تو ہیں اللہ فرماتے ہیں کھاؤ، کھانے میں کوئی حرج نہیں، ہم نے پیدا ہی کیا تمہارے کھانے کے لیے، لیکن کسی اور کے گیت مت گاؤ، حمد اللہ کی۔ اسی واسطے کہا الحمدللہ، شکر اللہ کا، حقدار شکر کا اللہ۔ یہ ہوا ایک تفسیر کے مطابق۔ لفظ جو آیا ہے وما عملت ایدیہم، یہ تفسیر ہم نے کیا ہے ایک تفسیر کہ جب ہم نے ماں کو نگیٹو مانا ہے، ماں کو نافیہ مانا ہے۔ ایک تفسیر اس کی اور بھی آتی ہے شارحین کے نزدیک، وما عملت ایدیہم، وما عملت ایدیہم، جب ماں کو نافیہ نہیں مانیں گے بلکہ ماں کو موصولہ مانیں گے، الذی کے معنی میں لیں گے، اور ترجمہ کیا ہوگا؟ اور جو بنایا ہے ان کے ہاتھوں نے، اور جو بنایا ہے ان کے ہاتھوں نے، یعنی ہم نے تو جام پیدا کر دیا، اب اس نے جام کو کاٹ کے کالی مرچی نمک ملا کے جیلی بنا دیا، اب یہ مزہ آ رہا ہے، تو یہ کون بنایا؟ تو ہم نے مفرد دیا، جام دے دیا، آم دے دیا، انہیں آم میں شہد ملا کے، شکر ملا کے، دودھ ملا کے ملائی بنا کے کھا رہا، کیونکہ بندہ مرکب کھانے کا عادی ہے۔ جتنے دنیا میں حیوانات ہیں سب سنگل کھاتے، بکری پتا کھا کے کافی ہے اس کے لیے، شیر گوشت کھاتا بغیر نمک چٹنی کا، اس کے بعد وہ کافی ہے، لیکن یہ حضرت انسان کو مرکب چاہیے اور ایک میز پہ 17 آئٹم چاہیے، ان کو 2 آئٹم سے پیٹ نہیں بھرتا۔ تو یہ ترجمہ کب ہوگا؟ جب اللہ سے ترجمہ کیا جائے، وما عملت ایدیہم بمانا الذی عملت ایدیہم، جو انہوں کے ہاتھوں نے بنایا اس کا بھی مزہ لے رہے ہیں، کدو ذرا ملا کے کھاؤ۔ ہاں یہ کدو کی کھیر ہے اور یہ قربانی کا میٹھا ہے، ذرا ملاؤ، ملا کے کھاؤ، کیا مزہ آ رہا ہے؟ یہ ملا کے کھانے کا جو مزہ ہے یہ صرف انسان کی خاصیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اتنے مزے کے کھانے کھاتے ہو، حالانکہ زبان کو ذائقہ ہم نے دیا ہے، وہ بھی تو گوشت کی بوٹی ہے۔ جس طرح ہم نے جسم کے دوسرے حصوں کو بنایا ہے، ایسے ہی اگر زبان کے ذائقے کو ہم چھین لیں تو ذائقہ سے محروم ہو جاؤ گے۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں، بیماری میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ذائقہ چھین لیتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست کے بیٹے کا ایسا حال ہوا، وہ کہتے ہیں سب ٹھیک ہو گیا لیکن ذائقہ بھی ٹھیک نہیں ہوا، میٹھا ہے کہ کھٹا ہے کہ نمک ہے پتہ نہیں چل رہا ان کو۔ ایک زبان پوری سرو نہیں کیا، زبان کی ایک صفت ہے ذائقہ بتانا، اس سے محروم کیا تو تڑپ رہے ہیں مچھلی کی طرح۔ جسم کے کتنے حصے ہیں، ہر حصے کے کتنے خواص ہیں اور کتنے صفات ہیں، مگر بندے کو کہاں خبر ہے، کیونکہ ابھی تو زبان سے کھائے لے رہی ہے۔ جب زبان ترسے گی بولنے کو، لوگ کہیں گے کلمہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ، اور نکلنے کی طاقت نہیں ہوگی، جب سمجھ میں آئے گا۔ اب تو طاقت دیا اللہ، اس لیے جتنا ہو سکے شاکر بننے کی صحیح کر لو، یہ پیغام دیا اللہ نے۔ افلا یشکرون کہہ کر، سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون۔ سبحان، پاک ہے وہ ذات۔ سبحان کے معنی وہ ذات پاک ہے، کسی عیب کو اس کی طرف منسوب نہیں کر سکتے، کوئی خامی کوتاہی ادھر منسوب نہیں کر سکتے، تمام خوبیوں کا مالک ہے، تمام عیوب سے پاک اور منزہ ہے۔ یہ ترجمہ کس کا ہے؟ سبحان کا ہے، سبحان اللہ، یہ مطلب ہے۔ سبحان اللہ کا مطلب اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے۔ یہاں اللہ نے سبحان کہا کر شروع کیا کیونکہ جو اگلی بات آ رہی ہے وہ لوگوں نے ملاوٹ کی ہے۔ لوگوں نے کیا ملاوٹ کی ہے؟ اللہ کو بیوی ہے، اللہ کو بیٹیاں ہیں، اللہ کی اولاد ہے، اللہ کے بیٹے ہیں، یہ عیب ہے۔ پہلے اللہ فرماتے ہیں دماغ صاف کر لو، اللہ کی ذات پاک اور بے عیب ہے، کوئی عیب کی طرف منسوب کرتا ہے تو وہ غلط۔ سبحان الذی خلق الازواج کلها، پاک ہے وہ ذات جس نے پیدا کیا تمام جوڑے، ازواج زوج کی جمع ہے، جوڑے، اور کلها سب کے سب،
زمین کا جوڑا آسمان لگایا، ہے کوئی دمدار، جوڑا لگا دیا، رات کا دن سے لگا دیا، عورت کا مرد سے لگا دیا، دنیا کی ہر مخلوق میں، یہاں تک کہ جو زمین سے سبزہ نکلتا ہے، سبزے میں بھی مذکر مؤنث نر مادہ رکھا ہے اللہ نے۔ سائنس والے تو آج تحقیق کر رہے ہیں بیچارے، آج پہنچے ہیں، اور یہ قرآن کریم کی آیت 1431 سال پہلے آ چکی ہے کہ زمین سے اگنے والے گھاس میں جوڑے میں رکھا اللہ نے۔ سبحان الذی خلق الازواج کلھا، لفظ کلھا بتاتا ہے کہ جوڑوں سے کوئی پاک نہیں سوائے اللہ کے۔ اور یہی بات آئی ہے سورہ فجر میں، والشفع والوتر کہا کر فرمایا اللہ نے، شفع جوڑے اور وتر جوڑے سے پاک۔ تو اللہ کا جوڑا بنانا یہ شرک، اللہ کو پسند نہیں۔ ہر چیز کے جوڑے ہیں، اللہ جوڑے سے پاک، اس کا کوئی جوڑا نہیں، اس کی بیوی نہیں، اس کے بیٹے نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں۔ اس کے واسطے جتنے بھی لوگ تلاش کرتے ہیں محبت میں، غلو میں، حضرت عیسیٰ کو بیٹا کہا دیا، عزیر کو بیٹا کہا دیا، فرشتوں کو بیٹیاں کہا دیا، جناتوں کی سردارانیوں کو بیویاں کہا دیا، یہ محبت میں پہنچا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں سبحان، اس سے پاک ہے وہ۔ جوڑا ہونا عیب ہے، کیوں عیب ہے؟ شوہر بیوی کا محتاج، بیوی شوہر کی محتاج، جوڑا ہونے کا مطلب تو ہے محتاجی۔ ہاں محتاج ہے، شوہر کے بغیر بیوی روتی ہے، اور بیوی کے بغیر شوہر بھی روتا ہے۔ ہر نر مادہ میں اللہ نے یہ رحمت پیدا کی ہے، وہ روتے ہیں ایک دوسرے کے لیے۔ اور میں رحمت ہی، یہ رحمت میں سے ہے اللہ کی کہ نگاہ کی برکت سے دونوں میں محبت پیدا کر دی، یہاں تک کہ جب حاجت نہیں، بڑھاپا آ گیا تو محبت پیدا کر دی۔ ہاتھ ہلتے ہیں، ہونٹ کپ کپاتے ہیں، دانت گر چکے ہیں، مگر بوڑھی کا خیال بوڑھا کرتا، کیوں؟ اسی محبت کی وجہ سے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہر جوڑا اپنے جوڑے کا محتاج ہوتا ہے۔ اگر اللہ کا جوڑا مانیں گے تو اللہ کا محتاج ہونا لازم آئے گا، اور محتاج جو ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے اللہ کا محتاج ہونا صحیح نہیں۔ یہاں اسی کو ظاہر کیا اللہ نے، یعنی تم سب جوڑے والے ہو، تم سب محتاج ہو، اللہ کا کوئی جوڑا نہیں ہے، لہذا اللہ محتاج نہیں ہے، یہ ثابت کرنا مقصد۔ سبحان الذی خلق الازواج کلھا، کلھا میں تین چیزیں پیش کیا اللہ نے، مما تنبت الارض، ان تمام چیزوں میں سے جو زمین اگاتی ہے۔ ایک جملے میں پوری بات کہا گئی، مما تنبت الارض، ارض زمین، تنبتو اگاتی ہے، مما ان میں سے، یعنی زمین جو جو اگاتی ہے ان تمام میں جوڑے تلاش کر لو آپ۔ اب جوڑے کی تلاش پر کئی حدیثیں ہیں، کئی واقعات ہیں، واقعات میں جانے کا دل نہیں چاہتا، کیونکہ آیتوں کی لذت میں جو کیفیت ہے وہ اور جگہ نہیں ملتی۔ آیتوں میں بڑی مزے ہے۔ سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نفسیات کا بھرپور لحاظ رکھا ہے ایک ایک جملے میں۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آئے اور کہا ہم لوگ کھجوروں میں تعبیر کرتے ہیں، یعنی خوشے کاٹ کے جوڑتے ہیں، تعبیر کرنا بولتے ہیں اس کو۔ کھجوروں کے جھاڑ ہیں، ان کے پھول لگتے ہیں، ایک درخت کا پھول کاٹ کے دوسرے درخت میں باندھتے ہیں تو پھل زیادہ آتا ہے، اس کو تعبیر کہتے ہیں۔ ترمذی کی روایت میں ہے، تفسیر وہاں دیکھنا، حضور نے کہا ایسا مت کرو، پہلے آپ نے ایسا کہا ایسا مت کرو، صحابہ نے نہیں کیا، حضور کا حکم سراخوں پہ، جب نہیں کیا تو اس سال پھل کم آیا، پیداوار کم ہو گئی۔ صحابہ نے شکوہ کیا کہ اس سال ہم نے تعبیر نہیں کیا، یعنی نر اور مادہ کو نہیں ملایا تو پھل نہیں آیا۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ پھل نہیں آیا تو فرمایا انتم اعلم بامور دنیاکم، تم بہتر جانتے ہو تمہارا دنیاوی کام، مطلب ملا لیا کرو۔ وہ جو ملانے سے پھل زیادہ آیا اور نہ ملانے سے پھل نہیں آیا وہ کیا تھا؟ نر اور مادہ کو جوڑنا بولتے ہیں۔ اللہ کا خصوصی نظام ایسا ہے، ہوائیں چلتی ہیں اور ہواؤں کے ذریعے سے، تتلیوں کے ذریعے سے
تتلیاں بھی وہی کام کرتی ہیں، رس کو چوس کر مادے کا نر تک پہنچاتی ہیں، نر کا چوس کر مادے تک پہنچاتی ہیں۔ تو تتلیوں سے چوس کر ہواؤں کے دوش پر رب کریم نر اور مادہ کو ملاتے ہیں تو پھل کی کثرت ہوتی ہے۔ لیکن غافل انسان جو اپنے ماتھے کو ہر جگہ ٹیکتا ہے، اسے کیا معلوم نظام کیسا ہے اللہ کا۔ تو مما تنبت الارض کا ترجمہ ہے زمین جو جو اگاتی ہے ان تمام میں اللہ نے جوڑے کا انتظام کیا۔ اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے تمہیں نباتات کا علم نہیں ہے، اپنے آپ میں تو دیکھ لو، ومن انفسہم، ومن انفسہم، انفس جمع ہے نفس کی، خود ان میں ان کی ذات میں ہم نے رکھا ہے جوڑا ہے، نر اور مادہ میں جوڑا رکھا ہے۔ تمہاری نسل کی افزائش ایسا ہی بڑھتی ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں سبزیوں کو تو تم جانتے ہو، اپنے آپ کو بھی پہچانتے ہو، وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، اور کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جن کو عام لوگ نہیں جانتے، وہاں بھی جوڑا رکھا ہے۔ کبھی غور نہیں کرتے آپ؟ حشرات الارض ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، چرند و پرندے ہیں، ان تمام میں ہم نے جوڑا رکھا ہے اور ان تمام کے نظام کو ہم نے بنایا۔ یہ ہے وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، اور ان چیزوں میں سے جس کو وہ نہیں جانتے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی قدرت، اللہ کی وحدانیت۔ اللہ جو چاہے وہ کر سکتے ہیں، بندے کی عقل محدود ہے، علم محدود ہے، اپنے علم سے اللہ کے فیصلے کو پہچاننا ہمارے بس کی بات نہیں۔ یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ وحی بھیج کر، اپنی کتاب بھیج کر ہم کو مطلع کر دیا۔ اگر وہ مطلع نہ کرتا تو بھی ہمیں اپنے وجود کے ذریعے اپنے پیدا کرنے والے کو پہچاننا فرض تھا۔ یہ تو اللہ کا احسان ہے۔ دوسری نشانی دیکھیے کیا ہے، وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ، اور ان کے واسطے نشانی ہے رات۔ رات وَآیَةٌ نشانی ہے، لہم ان کے لیے، اللیل رات۔ نشانی کیا ہے اس میں؟ نسلخ منہ النہار، ہم کھینچ لیتے ہیں اس پر سے دن کو، فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، بس اچانک وہ تاریکی میں رہ جاتے ہیں۔ تاریکی کیسے آئی بولو؟ اس رات کے اوپر ایک چادر تھی دن کی روشنی کی، وہ روشنی کی چادر سورج کے ذریعے اللہ نے پھیلا رکھا تھا، نسلخ، اس کو ہم کھینچ لیتے ہیں۔ کبھی مسلخ سنا آپ نے؟ مسلخ، مسلخ کسے کہتے ہیں؟ مسلخ کہتے ہیں جہاں بکرے کی کھال کھینچی جائے، وہ مسلخ ہے۔ اور یہاں کیا ہے؟ نسلخ ہے، نسلخ ہم کھینچتے ہیں۔ وہاں بکرے کی کھال کھینچ دیا تو گوشت نظر آتا ہے، اور یہاں دن کی چادر کھینچ دیا تو رات نظر آتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ساری کائنات جو منور تھی، ہم نے دن کی اوپر سے چادر اتار دیا، سب اندھیرے میں پڑ گئے۔ ساری کائنات کے لوگ اس نظام کو بدل نہیں سکتے۔ اتنی عظیم قدرت ہے، کیا وہ تم کو پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے؟ یہ پیش کیا رب کریم نے۔ اب اس کے بعد سورج کا جاری ہونا، والشمس تجری، سورج جاری ہے، سورج چل رہا۔ اللہ تعالیٰ نے سورج کو جس دن سے پیدا کیا تھا اس دن سے آج تک مسلسل چل رہا ہے، ایک لمحے کا فرق نہیں ہونے دیا، اپنے محور میں گردش کر رہا ہے۔ نہ سورج نہ چاند، دونوں کے نظام میں بال برابر فرق نہیں ہوا۔ کس نے سیٹ کیا ہے ان کو؟ ان کا چلنا حساب سے ہے، ان کی گردش حساب سے ہے، ان کا نظام حساب سے ہے۔ وہ کون قدرت ہے جو اتنے بڑے گرم سیارے کو ایک لمحے کے فرق کے بغیر چلانے پر قادر ہے؟ وہ تم کو پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے؟ کروڑوں میل دور ہے، حالت دیکھ لو آج کیسی ہے، چھت کے اوپر سے مار رہا ہے گھر میں نیچے تک۔ یہ طاقتور ہے۔ اس سورج کو طاقت کس نے دیا ہے؟ وہ کتنا طاقتور ہوگا؟ فرمایا والشمس تجری، اور سورج جاری ہے، لمستقر لہا، مستقر کہتے ہیں جائے قرار۔ آپ کا مستقر کیا ہے تو کہیں گے کریم نگر۔ کیا مطلب؟ مستقل رہائش گاہ ہے آپ کی، کریم نگر ہے۔
آپ کا مستقر کیا ہے تو کہیں گے کام ریڈی ہے. تو سورج کہاں گردش کر رہا ہے؟ والشمس تجری لمستقر لہا، اپنے مستقر میں، اپنے محور میں گردش کر رہا. اللہ نے اس کا نظام بنا دیا، گردش کر رہا ہے. اب سورج چلتا ہے یا زمین چلتی ہے، سائنسداں کچھ بھی بولتے رہیں، آج نہیں کل مان لیں گے. سائنسداں تو روز ایک سے ایک بولتے ہیں. ایک بولتا ہے زمین گول تھی، ایک بولتا ہے زمین چپٹی تھی، ایک بولتا ہے زمین تشتری تھی. یہ سب خود لڑتے مرتے رہیں گے آخر تک. قرآن کا اسلوب ہے سورج چل رہا ہے تو چل رہا ہے. زمین چلتی ہے یا رکی ہے اس سے یہاں بات نہیں. اس آیت میں اتنا کلام ہے کہ سورج چل رہا ہے، زمین چل رہی ہے، رکی ہے، یہاں کوئی کلام نہیں. اس سلسلے میں کلام اس کے بارے میں ساکت ہے. اتنی باتیں ہیں کہ سورج چل رہا ہے. اور قرآن کریم عام انسانوں کی نگاہوں سے بات کرتا ہے، اور عام انسان چاہے جنگل کا ہو چاہے شہر کا ہو، آنکھوں سے دیکھے گا سورج چل رہا ہے بولے گا. دنیا کا کوئی انسان انکار نہیں کر سکتا ہے اس کا. سورج یہاں تھا وہاں چلا گیا، وہاں تھا وہاں چلا گیا، ڈوب گیا نکل گیا. تو سورج کے چلنے کا انکار کوئی آنکھ نہیں کر سکتی. والشمس تجری، اور سورج جاری ہے، لمستقر لہا، اپنے مستقر کے لیے، اپنے نشانی کے لیے چلتی ہے. ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ تقدیر بمانا مقدرات، اندازہ. ذالک یہ ہے تقدیر، سیٹ کیا ہوا. تقدیر کے معنی اس کو آپ کہتے ہیں سیٹ کر دیا چلتا رہے گا. تو تقدیر کا ترجمہ کیا ہے؟ اندازہ کیا ہوا، سیٹ کیا ہوا. العزیز جو غالب ہے، اسی لیے آج تک اس کے ایک لمحے میں فرق نہیں آیا. جب سے پیدا ہوا آئلنگ گریسنگ کچھ بھی نہیں، کوئی بولٹ گھسا نہیں، چلتا جا رہا. یہ عزیز غلبہ، اس کی بنائی ہوئی اس چیز میں کوئی دخل دینے والا پیدا نہیں ہو سکتا. العلیم، اس کا علم ہے، جانتا ہے وہ کہ اس کو کب تک چلنا ہے اور کب چلانا ہے اور کب اس کو روکنا ہے. چلتا رہے گا. اللہ تعالیٰ نے سورج کے بارے میں یہ بتایا ہم کو کہ سورج کا چلنا چلانا، اس کے محور میں اس کا گردش کرنا، یہ اس کے چلانے والے کا پتہ دیتا ہے کہ وہ کتنا پاورفل ہوگا، کتنا طاقتور ہوگا. یہ ظاہر کرتا ہے. سورج کے بارے میں بخاری میں ایک روایت تفصیل سے آئی ہے، بہت تفصیل سے آئی ہے. وہ یہ ہے کہ سورج اب چلتا ہے اپنے محور میں، حسب معمول، حسب عادت، حسب معمول. صحابہ نے پوچھا یہ جاتا کہاں ہے؟ فرمایا کہ روزانہ یہ جب غروب ہو جاتا ہے تو اپنے مالک کو سجدہ کرتا ہے، سجدے میں رہتا ہے اور پوچھتا ہے آگے چلنا ہے کہ واپس جانا ہے. اللہ کا حکم ہوتا ہے آگے جانا ہے تو چلتا رہتا ہے. اور جس دن خداوند قدوس کو سجدے میں یہ فیصلہ معلوم ہو جائے کہ اب سورج کو چلانا نہیں ہے، واپس بھیجنا ہے، تو اللہ کہیں گے واپس چلا جا. تو سورج بجائے مشرق سے نکلنے کے مغرب سے نکلے گا. اس دن توبہ کا دروازہ بند، ختم. علامات قیامت میں سے ایک علامت یہ بھی ہے. تو روزانہ سورج تحت العرش سجدہ کرتا ہے، اور ہر ایک کا سجدہ اس کے حسب حال ہے. جانور سجدہ کرتا ہے اس کے حال پہ، اور آپ کا درخت سجدہ کرتا ہے اس کے حال پہ. درختوں کی شاخیں سجدہ کرتی ہیں ان کے حال سے. تو سورج بھی سجدہ کرتا ہے تحت العرش، اور روزانہ کوئی ناغہ نہیں ہے اس کا سجدہ کرنے میں. لیکن سورج کو نکلنے کے بعد ہم اٹھتے ہیں، ہمارا سجدہ ناغہ ہو جاتا ہے. اس کو ہم بے شعور کہتے ہیں. ہمارا وہ خادم ہے، ہم اس کے مخدوم ہیں، ہم خلیفہ ہیں. وہ ہمارے لیے پیدا کیا گیا ہے، اس کا ناغہ سجدہ کرنے میں کبھی نہیں ہوتا. آج فیصلہ کرو کہ تمہارا سجدہ بھی کبھی ناغہ نہیں ہوگا. سجدہ کرتا ہے. علامات قیامت نے لکھا
دوبارہ پھر سورج پلٹ جائے گا۔ اور شاید یہ وہی بات تھی جو نمرود ابراہیم کا مکالمہ درج کیا ہے 3 پارے میں۔ نمرود نے کہا کہ تمہارا اللہ کون ہے؟ کہا مارتا جلاتا ہے۔ کہا تو میں بھی کرتا ہوں۔ کہا اچھا، میرا رب سورج نکالتا مشرق تو مغرب سے نکالتے۔ اب ہکا بکا ہو گیا، کیونکہ جس دن سورج نکلے گا مغرب سے وہ آخری دن ہوگا، ختم ہے وہ دن۔ تو کوئی دنیا کا بڑا بڑا باتیں کرنے والا، لمبی لمبی ہانکنے والا یہاں چاروں خانہ چت ہو جاتا۔ نمرود بھی مبعوث ہو گیا، بات ختم۔ تو سورج جیسی عظیم مخلوق اللہ کے حکم کے اشارے پر چلتی ہے، اور جس دن حکم ہوگا لوٹ جائے گا۔ والقمر قدرناہ منازل، اور چاند کے بنایا ہم نے اس کی منزلیں۔ والقمر، اور چاند قدرناہ، اندازہ کیا ہم نے اس کے لیے۔ منازل، منزل کی جمع ہے۔ منزل کے معنی گھروں پر لوگ لکھتے ہیں منزل۔ منزل کا ترجمہ معلوم بتایا تھا میں آپ کو اس سے پہلے۔ منزل کے معنی جہاں پر مہمان کو اتار کے رکھا جائے۔ نزیل کہتے ہیں مہمان کو، اور نزل مہمانی کے دسترخوان کو، اور منزل جس گھر میں دسترخوان تو نہ جائے۔ یہ چاند کے لیے اللہ نے منازل کہا۔ 28 منزلیں ہوتی ہیں اس کی۔ جس طرح سورج کے واسطے 365 منزلیں ہوتی ہیں، ایسے چاند کی 28 منزلیں ہوتی ہیں۔ یہ 28 منزلیں تب جا کے منازل کہا اللہ نے اس کو، اور سب انتظام اللہ کا۔ یہ ہر روز بدلتا ہے۔ ایک وہ بتایا جو بدلتا نہیں، ایک یہ بتایا جو روز بدلتا ہے، یومن فیومن، روز گھٹتا بڑھتا ہے۔ اللہ کی شان دیکھو، میں دونوں پر قادر ہوں بتانے کے لیے کہا۔ چاند کی 28 منزلوں کو دیکھو، کبھی کسی وقت بھی روز چینج ہو رہا ہے۔ سورج دیکھو کبھی چینج نہیں ہو رہا ہے۔ ہم اس پر قادر ہیں کہ جو چاہیں فیصلہ کر لیں۔ بچپن میں کتاب پڑھے تھے، آپ بھی پڑھے ہوں گے کہ چاند نے اپنے اماں سے کہا کہ ہمارا کپڑا سلا دو۔ کہا بیٹے تیرا کپڑا سلائیں تو تیرا ناپ ہی تو نہیں ہے، روز تو بدلتا رہتا چولی۔ یہاں تک کہ کبھی نکلتا ہے پتلی سی کمان کی طرح، کل ارجون القدیم کہا۔ کھجور کے درختوں کی جو ٹہنی ہوتی ہے پتلی کاڑی، ایسا تو نکلتا ہے، پھر روز آنا تھوڑا تھوڑا موٹا ہوتا ہے، شباب آتا ہے، پھر زوال شروع ہوتا ہے، تیرا کپڑا کا سوائے۔ اللہ کی یہ طاقت اور قدرت ہے کہ ایک کو بنایا جو ناقابل تبدیل ہے، ایک کو بنایا جو روز روزانہ چینج ہو رہا ہے، روز کا روز چینج ہو رہا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے منزلیں بنائی، چاند کی مقرر کر دی، حتی عاد، یہاں تک کہ وہ لوٹا۔ کل ارجون، کل میں جو کاف ہے وہ تشبیہ کے لیے ہے جیسے، اور ارجون کے معنی آتے ہیں ٹہنی کے۔ کھجور کی پرانی ٹہنی کہا۔ پرانی کا ترجمہ ہے قدیم کا۔ قدیم گھر ہے یہ، قدیم مسجد ہے، قدیم محلہ ہے، تو قدیم کا مطلب پرانی۔ تو ارجون پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے، سوکھ کر پتلی کاڑی ہو جاتی ہے۔ وہ بھی کھجور کی شاخ، اس کی شاخ کو آپ سکھا دیجئے تو بالکل باریک پتلی ہوتی ہے۔ یہ تشبیہ ہے چاند جب نکلتا ہے پہلے دن، تشبیہ دیا اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں سورج اور چاند دونوں کو ہم چلاتے ہیں، دونوں کی منزلیں ہمارے قبضے میں ہیں، لیکن مجال ہے کہ سورج چاند سے آگے بڑھ جائے یا چاند سورج سے آگے بڑھ جائے، ایک دوسرے میں کبھی بغاوت ہو جائے۔ چاند بولے ہم کب تک تمہارے پیچھے پیچھے رہیں گے، آج تو ہم آگے نکلیں گے۔ کبھی بغاوت کی مجال نہیں۔ آگے فرمایا لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا، مناسب نہیں ہے سورج کو۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي مناسب، لہا اس کے لیے، لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا سورج کی مجال نہیں ہے، اس کے واسطے مناسب نہیں ہے، أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ کہ پکڑ لے چاند کو، مجال نہیں۔ کبھی آپ نے سنا ہوگا چاند بے نور ہو رہا ہے، خسوف قمر، روشنی چلی گئی۔ روشنی کیوں جاتی ہے؟ یہ اللہ کا انتظام ہے کہ چاند اور سورج کی محاذات جتنی قریب ہوتی ہے بدر کامل بنتا ہے،
اور جب اس سے شعائیں نہیں ملتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے نور کو چھین لیتا ہے۔ یہ دکھانے پر اللہ قدرت کا اشارہ فرماتے ہیں۔ ہم جب چاہیں اس کو بے نور کر دیں، ہمارے قبضے میں ہے یہ، لیکن سورج کی مجال نہیں ہے کہ وہ چاند سے آگے چلا جائے، ایک دم نہیں آتا ہے۔ لَلشَّمْسِ يَنبَغِي لَهَا، نہیں مناسب ہے آفتاب کو، أَن تُدْرِكَ کہ پکڑ لے القمر چاند کو، وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور نہ رات کی مجال ہے کہ سبقت کر جائے دن پر رات چڑھ جائے، دن کو میں نکلنے نہیں دیتی، ہمت نہیں۔ یہ بے جان چیزیں ہیں، نہ رات دن پر سبقت کر سکتی ہے اور نہ سورج چاند پر سبقت کر سکتا ہے۔ ہر ایک کو ہم نے کیا کیا ہے؟ اپنے حکم کا پابند کر دیا ہے۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور ہر ایک اپنے اپنے محور میں تسبیح کر رہا ہے۔ تسبیح کا مطلب کیا ہے؟ یسبحون، تیر رہا ہے، تیرنا ان کی تسبیح ہے۔ کلٌ فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے دائرے میں، اپنے محور میں۔ یسبحون سباحہ کے معنی تیرنے کے آتے ہیں، تیر رہے ہیں۔ تیرنا کیوں کہا؟ کھوٹی نہیں لگی ہے ان کو باندھ دینے کی، یا اس میں کوئی چمک نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں ہے، یہ بالکل آزاد ہے، لیکن اللہ نے ان کے لیے ایک حدود مقرر کر دیا ہے جس کا نام محور ہے۔ یہ اپنے اپنے محور میں گردش کر رہے ہیں، یعنی اپنے پاؤں کو آگے نہیں پھیلاتے۔ ہمارے محاورے میں کیا ہے بھائی؟ پاؤں نکالنا شروع کر دیا، مطلب کیا ہے؟ اپنے حد سے آگے بڑھ رہا ہے۔ ان اللہ نے یہ قدرت رکھی ہے، اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں لیکن اپنے حدود سے آگے نہیں بڑھتے۔ اے انسان، تو بھی اپنے حدود میں رہ کر اپنے مالک کا وفادار بن کر رہے، یہ مطلب ہے۔ وَآیَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، اور نشانی ان کے لیے یہ ہے، انا بے شک ہم نے، حملنا لادا ہم نے ان کو، کہاں؟ حملنا ذریتہم، ان کی ذریت کو، ان کی ذریت کو، اولاد کو کہاں لادا؟ بھری ہوئی کشتی میں، فی الفلک المشحون، فلک کے معنی کشتی اور مشحون کے معنی بھری ہوئی کشتی میں ہم نے ان کی اولاد کو لادا۔ اس سے مراد اگر عام کشتی ہے تو آپ دیکھ لو، سمندر میں پانی ہے، پانی پتلا ہے، کنکر پھینکو ڈوب جاتا، کنکر بھی ڈوب جاتا، لیکن اس کے اوپر کشتی ہے، کشتی کا وزن، پھر اس کے اوپر لدے ہیں ہزاروں ٹن، ان تمام کو لے کر رکی ہوئی نہیں ہے، ڈوبتی نہیں ہے، چلتی ہے۔ یہ چلانا ہمارا اس کشتی کو، ان کی اولاد کو لے کے چلنا، یہ ان کے واسطے نشانی ہے کہ رب نے ہمارے لیے سیال پانی پر کشتی کو چلا کر قدرت کا مظاہرہ کر دیا، اور ہم ہیں کہ اس کا حکم ماننے کو تیار نہیں، اس کے بلانے پر حاضر ہونے کو تیار نہیں۔ یہ ہے جب عام کشتی ہو، عام کشتی۔ اور اگر اس سے مراد ہو طوفان نوح کی کشتی تو کیا حرج ہے کہ ساری دنیا پانی میں غرق ہے، اور جن کو ہم نے چاہا کشتی کے اندر رکھ لیا، ساری کائنات غرق ہو گئی، کشتی والوں کو ہم نے بچا لیا۔ ہم ایسا آج بھی کرتے ہیں کہ جس کی کشتی جو ہے چاہتے ہیں بچاتے ہیں، اور چاہتے ہیں تو کشتی ڈباتے بھی ہیں۔ اب تو جہاز بھی ڈوبنے لگے، اور جہاز کو ڈبانے کے وقت میں کوئی پرسان حال نہیں، کوئی مدد کو پہنچنے والا نہیں۔ آگے جملہ وہی آ رہا ہے، وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور بنایا ہم نے ان کے لیے، مِّن مِّثْلِهِ اسی کے مثل، کشتی کے مثل، جس کا مطلب پانی کا جہاز، کشتی کے مثل بنایا ہم نے۔ کیا بنایا اس کے مثل میں؟ ما یرکبون، جس پر لوگ سواریاں سوار کرتے ہیں۔ اس سے مراد کشتی ہو، اسٹیمر ہو، پانی کا جہاز ہو، جتنی آئندہ چیزیں پیدا ہوں گی سب اسی میں داخل ہیں۔ ما یرکبون، جس پر لوگ سوار ہوتے ہیں، اسی کشتی کے مثل ہم ان کو چلاتے ہیں۔ پھر یہ مت سمجھو کہ اب تم کشتی پر چلانے لگے، چلنے لگے تو ہماری تمہیں ضرورت نہیں۔ ہماری قدرت کا عالم یہ ہے،
وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ، اور اگر ہم چاہیں تو ڈبا دیں، غرق کر دیں۔ غرق کہتے ہیں جب جسم کا پورا حصہ پانی میں ڈوب جائے تو غرق بولتے ہیں، آدھا نکلا ہوا تو غرق نہیں ہے، بال بھی ڈوب گیا تو غرق ہوا۔ وَإِن نَّشَأْ، اور اگر ہم چاہیں نُغْرِقْهُمْ تو ان کو غرق کر دیں، فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ، تو نہ ہو ان کے لیے کوئی چیخ و پکار، وَلَا هُمْ يُنْقِذُونَ، اور نہ ان کے واسطے کوئی خلاصی کے راستے۔ صریخ کہتے ہیں اس آواز کو جب کوئی مرتا ہے تو چلاتا ہے، بچا لو بچا لو، یہ صریخ ہے۔ چاہے پانی میں ڈوبتے وقت چلائے، یا آگ میں جلتے ہوئے چلائے، یا بلڈنگ گر گئی دبا ہوا چلائے، مرنے والا جب چلاتا ہے بچاؤ تو صریخ کہتے ہیں اس کو۔ اللہ فرماتے ہیں اگر ہم کشتی کو ڈبا دیں فلا صریخ لہم، تو ان کے لیے کوئی فریاد سننے والا نہیں، ولا هم ينقذون، اور نہ کوئی ان کو چھڑانے والا۔ ينقذون کے معنی آتے ہیں اس مصیبت سے رہا کرنے والا، کوئی نہیں۔ الا رحمتا منا، سوائے رحمت کے ہماری ہی رحمت جوش میں آ جائے کہ یہ ہمارا ہی تو بندہ ہے، اگرچہ وفادار نہیں ہے، غدار ہے، لیکن بندہ ہمارا ہے۔ اس طرح ہمارے اوپر ہمارے پکارنے والے کو ہم سن کر کے ہماری رحمت جوش میں آ جائے، یہ ہو سکتا ہے، کیونکہ 100 سال کا باغی بھی اگر اللہ کو محبت سے پکار لے تو اللہ پھر سن لیتے ہیں۔ الا رحمتا منا، مگر ہماری ہی مہربانی۔ ومتاعا الی حین، اور ایک وقت مقررہ تک فائدہ پہنچانا، متاع کہتے ہیں فائدہ پہنچانا، اور الی حین کے معنی ایک وقت مقرر، یعنی بچانے کی دو وجہ ہیں۔ بچانے کی ایک وجہ تو یہ ہے ہماری مہربانی، اور ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ابھی اس کے جینے کا وقت ہم نے جو لکھا تھا وہ باقی ہے، جی لینے دو، لکھے ہوئے وقت تک حیات گزار لینے دو، یہ ہے متاعا الی حین، ایک وقت مقررہ تک جو فائدہ اٹھانا تھا اٹھا لو۔ اب یہاں سے بندوں کی صفات، بندوں کی کجروی، بندوں کا ٹیڑھا پن، بندوں کے اخلاق میں خرابی کیسی کیسی دکھائیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے اتقوا، ڈرو، ما بین ایدیکم، جو تمہارے سامنے ہے، وما خلفکم، جو تمہارے پیچھے ہے، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحمت کی جائے، یعنی جو عذاب تمہارے سامنے ہے، جو عذاب تمہارے پیچھے ہے، اس عذاب سے بچو خدا کا حکم نہ توڑ کے، تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ تو یہ بندے ان نشانیوں کا مذاق اڑاتے ہیں، جیسے وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور نہیں آتی ہے ان کے پاس کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے مگر وہ لوگ اس سے اعراض کرتے ہیں۔ تو یہاں بھی وہی کرتے ہیں، یعنی خرابی یہ ہو گئی ہے کہ ہر چیز کو غیر سنجیدہ ہو کر سوچتے ہیں، غیر سنجیدہ ہو کر مذاق میں ہنسی میں اڑا دیتے ہیں، اور جب بھی کوئی نشانی آئی تو اس کی پرواہ نہیں کرتے بلکہ اس سے اعراض کرتے ہیں، اور اس کو بجائے سنجیدگی سے سوچنے کے، غور و فکر کرنے کے، مذاق میں ٹال دیتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے خرچہ کرو، انفقوا، خرچہ کرو، کہاں خرچہ کرنا ہے؟ یہ بندے خرچے کے نام پر کس طرح سوچتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ انفقوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے خرچہ کرو، مما، اس میں سے جو رزقکم اللہ، تم کو رزق دیا ہے اللہ نے، اس میں سے خرچہ کرو۔ تم جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے تو تمہاری مٹھیاں بند تھیں، منہ میں دانت نہیں تھی، پیٹ میں آنکھ کمزور تھی، مسوڑے بنائے، دانت بنائے، مٹھیوں میں ہاتھ میں پیسہ دینے کے قابل بنائے۔ ہم کہتے ہیں ہم نے جو دیا ہے اس میں سے کچھ خرچ کرو، تم لے کر پیدا نہیں ہوئے تھے ماں کے پیٹ سے، اتفاق سے ہر بچہ مٹھی بند کر کے پیدا ہوتا، مٹھی میں کھولو کچھ نہیں، صرف مقدر لے کے آتا ہے۔
جتنی روٹی جتنی بوٹی لکھا کے آیا ہے کم نہیں ہوتی، ایک روٹی اور ایک بوٹی کم نہیں ہوتی، بلا وجہ پریشان رہتا، اس میں اضافہ بھی نہیں ہوتا، اضافہ کما بھی لیا تو اللہ پرہیز لگا دیتے، یا 50 سال کے بجائے 25 سال میں مار دیتے، مرضی اللہ کی، ان کا حکم۔ رزق میں کمی ذاتی نہیں ہوتی، لکھ دیا اللہ نے، ماں کے پیٹ میں لکھ دیا۔ اب جو ہم نے دیا ہے تم تو کھا رہے ہو، پی رہے ہو، پہن رہے ہو، تمہارے دائیں بائیں ذرا دیکھ لو، تمہارے رشتہ داروں کو دیکھ لو، غریبوں کو دیکھ لو، وہ بھی تمہارے کچھ نہیں ہوں گے، لیکن تم اور وہ انسان ہونے میں بھائی بھائی ہو، آدم کی اولاد دونوں ہو، دونوں کا درد ایک ہے، دونوں کی بھوک ایک ہے، دونوں کی خواہش ایک ہے، دونوں کی تڑپ ایک ہے، تم کو دیا اس کو نہیں دیا، اللہ اس پر قادر تھے کہ اس کو بناتے دینے والا اور تجھ کو لینے والا، تو کیا کرتا؟ خرچہ کر دو۔ کیا بولتا؟ اللہ نے اگر ہم کو دیا ہے اس کو نہیں دیا، تو مطلب اگر اللہ چاہتے تو جیسے ہم کو دیا اس کو بھی دے دیتے، جس کو اللہ نے خود نہیں دیا اسے ہم کیوں دیں؟ ہاں منطق دیکھو، جس کو اللہ نے نہیں دیا اسے ہم کیوں دیں؟ اگر چاہتا اللہ تو جیسے ہم کو دیا اس کو دے دیتا۔ دیکھو آیت، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، تم کو جو رزق دیا اللہ نے اس میں سے کچھ خرچ کر دو۔ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا، تو ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا ہے ایمان والوں سے، یعنی یہ عمل کافر کا ہو سکتا ہے، مومن کا نہیں ہو سکتا۔ مومن تو درد والا ہوتا ہے، اپنے بھائی کا لحاظ کرتا۔ الخلق عیال اللہ، تمام مخلوق کنبہ ہے اللہ کا، سب کا خیال کرتا، صدقہ ہر ایک کو دیتا لیتا۔ یہ کافر کا عمل ہے، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کافرانہ عمل آج ایسا عام ہو گیا ہے کہ سب لوگ اس میں شریک ہو گئے۔ کیا کہا؟ کافر نے کہا ایمان والوں سے، کیا کہا؟ نطعم، کیا ہم کھلائیں؟ کوسچن مارک، کیا نطعم، ہم کھلائیں؟ من، ان تمام لوگوں کو، لو یشاء اللہ اطعمہ، اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا، اللہ چاہتا تو انہیں کھلا دیتا۔ اور تم جو ہمیں کھلانے کی دعوت دے رہے ہو، ان انتم الا فی ضلال مبین، نہیں ہو تم مگر کھلی ہوئی گمراہی میں۔ ان انتم سے جو جملہ آ رہا ہے، اس جملے کا تعلق دونوں سے ہو سکتا ہے، یعنی جو کھلانے کا حکم دے رہا ہے، جب اس نے یہ سنا تو اس نے کہا کہ تم نہیں ہو مگر کھلی ہوئی گمراہی میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ براہ راست بھی رزق دینے پر قادر ہے، لیکن تمہارے ہاتھ سے دلانے میں تمہارا نفع ہے۔ زمین کے کیڑے مکوڑوں کو، حشرات الارض کو، سب کو غذا دینے پر وہ قادر ہے، لیکن بیوی کو غذا دیتا ہے شوہر کے ہاتھ سے، کیوں؟ کہتا ہے جب تم بیوی کو کھلاؤ گے، لقمہ منہ میں داخل کرو گے تو تم کو صدقے کا ثواب ملے گا۔ تمہارا ثواب کیسے ملتا؟ اس کو کھلانے پر تمہیں جو اجر ملتا تھا وہ ڈوب جاتا۔ تو مقصد تو یہ ہے کہ اللہ تم کو اسی بہانے سے اجر دے دے، ہمارا دیا ہوا پھر بھی تم دے رہے ہو تب بھی اجر۔ اللہ کی شان دیکھو، شوہر کما کے لایا، بیوی نے پکایا، اور باہر فقیر مانگتا ہے تو نوکر کے ہاتھ سے بھیجایا، فقیر کے ہاتھ میں کھانا پہنچا، تو اس میں تینوں کو اللہ برابر دیتا ہے، شوہر کو کمانے کا، بیوی کو پکانے کا، نوکر کو پہنچانے کا۔ کیا مالک کی شان ہے؟ یہ بندے سمجھتے نہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم دے دیں گے ہمارا اتنا کم ہو جائے گا، کم نہیں ہوگا۔ ابن آدم کی قسم کھایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں قسم کھاتا ہوں ابن آدم کی، تم میں سے کوئی بھی اللہ کے نام پر دینے سے کبھی مفلس نہیں ہوگا۔ قسم کھایا رب کریم کی۔ ایک تو صادق الامین ہیں، صادق المصدوق ہیں، اور اوپر سے وہ قسم کھاتے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں تم میں سے کوئی بھی اللہ کے نام پر دینے سے مفلس نہیں ہوگا۔
بلال سے کہا کرتے تھے انفق یا بلال ولا تخش من ذی العرش اخلالا، بلال خوب خرچہ کرو، عرش والے سے تلاشی کا اندیشہ مت کرو۔ نبی کی یہ تعلیم ہے، اللہ کی یہ تعلیم ہے، اور بندوں کا مزاج یہ ہے کہ دیں گے تو خرچہ ہو جائے گا، یہ نہیں سمجھتے کہ جیب میں کچھ نہیں تھا، آیا کہاں سے، پھر وہیں سے آئے گا۔ کنویں کا پانی نکالیں گے سوتے سے پھر نکلے گا، یہ اگر سمجھ میں آ جائے کہ پھر نکلے گا، جہاں سے پہلی بار آیا وہاں دوبارہ آئے گا، دو بار جہاں سے آیا تیسرا وہاں سے آئے گا، تو انسان کی بخیلی کم ہو جائے۔ ایک حدیث سنا کر آگے چلتا ہوں۔ روزانہ 2 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں۔ روزانہ 2 فرشتے اترتے ہیں، ایک فرشتہ کہتا اے اللہ دینے والے کو دوسرا مال دے دے، ہاں اے اللہ دینے والے کو دوسرا مال دے دے، فرشتہ آمین بولتا ہے۔ ایک بولتا اے اللہ مال کو روکنے والے کو مال کو ضائع کر کے دوسرا مال دے دے، فرشتہ آمین بولتا ہے۔ حدیث کے الفاظ دیکھو، اللہم اعطی منفقا خلفا، اے اللہ تو دے دے خرچ کرنے والے کو اس کا بدل، آمین بولتا ہے فرشتہ خدا کے حکم سے، چلتی نہیں آمین کیونکہ خدا کے حکم سے ہے۔ اور ایک فرشتہ کہتا ہے اللہم اعطی ممسکا تلفا، تلف کے معنی ضائع کرنا، اس نے روک کے رکھا ہے کسی کو دیا نہیں ہے، اس کا ضائع کر کے دوسرا مال دے دے۔ ایک کو خرچ کر کے دوسرا مال اور ایک کا مال ضائع کر کے دوسرا مال، کتنا بڑا فرق ہے۔ سمجھانے کے لیے میں کہا کرتا ہوں پانی کا دن آ گیا، پانی میں گھڑا بھرا ہوا ہے، پورا گھڑا بھرا ہے، پانی سے خرچ نہیں کیا تو کیا کرتے آپ؟ بولتے تازہ پانی بھر لو، پانی پھینک دو، پھینک کے تازہ پانی بھر لیتے، اور پورا گھڑا خالی ہے تو دھو کے نیا پانی بھر لیتے۔ بس یہی مثال یہاں بھی ہے، مال رکھنے کی چیز نہیں ہے، مال جمانے کی چیز نہیں ہے، مال تو بہرحال خرچ ہونے کی چیز ہے، خرچ کر لو نہیں تو خرچ کرا دیا جائے گا، دے دو اجر لے لو ورنہ تباہ کر دیا جائے گا، یہ وارننگ ہے اللہ کی طرف سے۔ اور آخرت میں سزاؤں سے بچنے کا یہی راستہ ہے۔ کبھی بھی یہ مت سمجھو کہ مال میرا ہے، اگر مال آپ کا ہے تو یہ حکم بھی آپ کے لیے اللہ کا ہے، جس نے آپ کو مال دیا ہے اسی کا حکم ہے، اور اگر آپ نے اس کا حکم نہیں مانا تو اس کو چھیننا بھی آتا ہے، بدلنا بھی آتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے جن دروازوں پر لوگ دستک مارتے تھے اس زمانے کے بعد اسی گھروں کے اندر رہنے والے بن گئے، اور گھروں کے اندر رہنے والے باہر رہنے والے ہو گئے۔ اللہ کی قدرت نظام ہے یار۔ اللہ فرماتے ہیں ہم چاہیں تو براہ راست دے سکتے ہیں، چمٹی کو دیتے، مکڑی کو دیتے، تم کو بھی دے سکتے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ تمہارے ہاتھوں سے دیا ہوا تمہارے واسطے اجر بن جائے اور مقامات تمہارے بلند ہو جائیں، اس واسطے یہ نظام بنایا اللہ۔ مخلوق پر شفقت ایک عنوان ہے، مستقل 1 گھنٹے کا بیان ہے یہ، مخلوق پر شفقت کیوں دیں ہم کسی کو؟ مخلوق پر شفقت بہت اہم چیز ہے، اس کو آپ سنیے۔ یہاں اللہ فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ، یہ لوگ کہتے ہیں مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، یہ وعدہ پورا کب ہوگا؟ قیامت آئے گی، مردے زندہ ہوں گے، حساب کتاب ہوگا، جنت میں جائیں گے، یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ دادا پردادا سب مرتے چلے آئے، یہاں تک ہم پہنچ گئے، یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں بطور انکار کی مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، یہ وعدہ پورا کب ہوگا؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ نبیوں سے کہا تم سچے ہو تو وعدہ کب پورا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں ما ينظرون الا صيحة واحدة، یہ انتظار نہیں کرتے ہیں مگر ایک چیخ کا۔ ما ينظرون، انتظار نہیں کر رہے ہیں الا مگر صیحہ، صیحہ کے معنی دلدوز آواز، واحدہ معنی ایک، ایسی دلدوز آواز تأخذہم جو ان کو پکڑ لے گی، وہم یخصمون، اور وہ باہم جھگڑ رہے ہوں گے۔ قیامت کب آئے گی؟ ایک سوال کرے گا، ایک جواب کرے گا، ایک آواز نکلے گی، سب ختم۔ یہ باہم جھگڑ رہے ہوں گے، آواز نکل گئی تو کافی ہے، ایک آواز کافی ہے۔ اسرافیل کے منہ میں سور لگا ہوا ہے،
خالی آواز دیا تو ختم. اتنا کم وقت لگے گا سارے کائنات کو ختم کرنے کے لیے. اللہ نے خود کہا ہے وما امر الساعۃ الا کلمح البصر او هو اقرب. ہمارے لیے قیامت کا لانا آنکھ جھپکنے سے زیادہ نہیں لگے گا. وما امر الساعۃ الا کلمح البصر او هو اقرب. اللہ اکبر. کیا چاہنا ہے مالک کی؟ ساری کائنات کو ختم کرنے کا نام قیامت ہے. کتنا ٹائم لگے گا؟ اور نہیں ہے قیامت کا معاملہ الا مگر کا لمح البصر، آنکھ جھپکنا. او ہوا اقرب، یا اس سے بھی زیادہ قریب. جس مالک کی یہ شان ہو اس سے یہ گستاخی ہو رہی ہے، لوگ اس کی طرف ہی اٹھا رہے ہیں. کب آئے گی قیامت؟ کب آئے گی قیامت؟ قیامت کا اگر انکار کر کے پوچھیں گے تو جواب یہ ہے. ہاں اگر محبت میں اور فکر میں پوچھیں گے تو جواب بدل جائے گا. بھائی شادی کب ہے آپ کی؟ شادی کب ہے پوچھتا ہے مذاق کرنے کے لیے تو جواب بدل جائے گا آپ کا. اور دوست محبت سے پوچھتا ہے تو جواب بدل جائے گا. ایک صاحب آئے، کہا اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ حضور نے کہا کیا بات ہے، تیاری بہت کر لیا قیامت کی؟ بہت ہو گئی تیاری؟ انہوں نے کہا تیاری تو کچھ بھی نہیں ہوئی، مگر مجھے اللہ و رسول سے محبت ہے. بس آپ نے سر جھکا لیا اور آیت نازل ہوئی، بلا کے فرمایا سنو، جو جس سے محبت کرے گا قیامت میں اس کے ساتھ ساتھ رہے گا. مگر محبت کچی نہیں، زبانی جمع خط، زبان کی نوک پہ محبت ہے، دل میں کچھ بھی نہیں. یہ محبت نہیں. محبت تو وہ چیز ہے کہ محبوب کے اشاروں کو سمجھ کر قربان ہو جائے. محبت وہ ہے. صحابہ نے محبت کی تھی. آج لوگ صحابہ کا نام سن کر کبھی نہیں سوچتے صحابہ نے محبت کیسی کی تھی. ایک صاحب کا مکان تھا، بہت عالیشان بنایا تھا انہوں نے. حضور ادھر سے گزرے، کس کا مکان ہے پوچھا، لوگوں نے بتایا فلاں صاحب کا. چہرے پہ ناگواری آئی، بس کچھ تبصرہ نہیں کیا آپ نے، چلے گئے. دوسرے دن وہ مکان وہاں نہیں تھا. لوگوں نے بتایا کہ حضور نے ایسا پوچھا اور کچھ کہا تو نہیں مگر پیشانی پہ شکن آئی. انہوں نے پورا مکان توڑ دیا اور پھر ہماری طرح بھاگ کے نہیں آ گئے، حضور آپ کی خاطر توڑ کے آ رہا ہوں. جب کبھی دوبارہ خود حضور گزرے تو دیکھا وہاں مکان نہیں ہے، کہا وہ تو جب ہی ٹوٹ گیا تھا. جیسا دوسروں سے خبر ملی تھی ایسا دوسروں سے اطلاع مل رہی ہے. ہمارے پاس محبت کا تقاضا یہ ہوتا بھاگے بھاگے آ کے بتاتے نہیں، جتاتے. محبت محبوب کے سامنے جتائی نہیں جاتی. محبت وہ شے ہے جو مانیو الفاظ میں لائی نہیں جاتی. یہ وہ نازک حقیقت ہے جو سمجھائی نہیں جاتی. انسان جب کسی کا دیوانہ ہو جاتا ہے تو اس کے بول، اس کے لباس، اس کا حلیہ، اس کی منشا، اس کے اشارے، اس کی ہر چیز کی نقل کرتا ہے. یہ کہنے کی ضرورت ہے چہرے پر داڑھی رکھو، کہنا پڑے گا. اگر آپ کو محبت ہے اللہ کے رسول سے تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ آپ کے دل میں خود آنا چاہیے ہم کس سے محبت کرتے ہیں. کل قیامت میں اللہ کے نبی منہ پھیر لیں گے جب سمجھ میں آ جائے گا. اس لیے یاد رکھو محبت نقلی دنیا میں چل جائے گی، اللہ کے پاس نہیں چلے گی. ایک ایک سنت کی فکر کرنا پڑے گا تو محبت ہے. سب سے بڑا متقی وہ ہے جو سنت کا پابند ہے. بس تقوی اسی کا نام ہے. اس آیت کا تقاضا یہ ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ سب پوچھتے رہتے ہیں قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی. تو جس کو محبت سے پوچھنا ہے اس کو تو یہ جو ہے انعام ملا کہ جس سے محبت سے ساتھ رہے گا. لیکن جو بطور انکار کے پوچھتے ہیں ان کا جواب یہ ہے کہ انکار مت کرو، ایک ہی آواز کافی ہے اور وہ جھگڑتے ہی رہ جائیں گے اسی میں. حدیث میں آتا ہے قیامت جب آئے گی تو ایک آدمی بحث کرتا ہوا ہوگا، ایک آدمی دودھ نکالتا ہوا ہوگا، ایک آدمی کپڑا کھول کے تھان کپڑے کی تعریف کر کے بیچ رہا ہوگا،
ایک آدمی اپنے گھر کے حوض کو لیپ رہا ہوگا، جیسے دنیا میں لگے ہوئے ہیں ایسا لگے ہوئے رہیں گے، بتا کے نہیں آتی، بغتتن بغتتن قرآن میں کتنے دفعہ آیا ہے؟ جہاں جہاں آیا ہے بغتتن مانے اچانک آئے گی، بتا کر نہیں آئے گی۔ جو آدمی جہاں جس حال میں ہے اسی حال میں آئے گی، اس لیے سدھر جائیں گے۔ ابھی بڑھاپا آئے گا نہیں، جوان ابھی ہیں، ابھی فلاں ہیں، یہ سب شیطانی وساوس ہے۔ پہلے دن سے کلمہ پڑھ لیا، پہلے دن سے نبی کی اتباع کرنے جانا، ابھی تو شادی نہیں ہوئی، شادی کے بعد داڑھی چھوڑیں گے، شادی کے بعد پورا کام کریں گے، یہ اسلام کی شرطیں نہیں ہیں، شیطان کی شرطیں ہیں، شیطان کرواتا ہے۔ جس دن اللہ کے نبی کی محبت کا داعیہ دل میں آیا، اب ہمارے لیے ایک ہی نمونہ ہے رسول اللہ، آپ نے جو کیا ہم کریں گے، جو نہیں کیا وہ نہیں کریں گے۔ دنیا خفا ہو تو خفا ہوتی رہے اور خوش ہو تو خوش ہوتی رہے۔ کل قیامت میں اللہ تعالیٰ خوش ہو کر بندے سے کہیں گے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے، سارے عالم سے خفا ہو کے میرے واسطے۔ یہی حنفیت ہے، ابراہیم کا خصوصی بس یہی تھا، حنیف ہونا۔ تو فرمایا جس دن قیامت آئے گی ایک آواز ہے جو ان کو پکڑ لے گی، وہ جھگڑے میں رہیں گے۔ فلا یستطیعون توصیۃ، وہ استطاعت نہیں رکھیں گے وصیت کر سکنے کی۔ جب آئے گی دلدوز آواز تو وصیت کرنا بھول جائیں گے۔ اب کیا ہوتا، یہ زمین فلاں کو دے دو، وہ گھر فلاں کو دے دو، یہ سونا فلاں کو دے دو، یہ کنگن فلاں کو دے دو، یہ مدرسے کو دے دو، یہ مسجد کو دے دو، مرتے وقت سب یاد آتا۔ یہاں فرماتے ہیں جب اچانک آئے گی تو وصیت کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ فلا یستطیعون، استطاعت نہیں رکھیں گے، وہ فرصت نہیں ملے گی ان کو توصیتاً وصیت کرنے کی۔ ولا الی اہلہم یرجعون، اور نہ اتنی فرصت ملے گی کہ وہ اپنے اہل کی طرف لوٹ کے گھر آ سکیں۔ سڑک پر جا رہے تھے، مر گئے، وصیت کیا، گھر میں آئے، میں جا رہا ہوں بیگم، خدا حافظ بولنے کا موقع ملا؟ نہیں ملا۔ اسی بات سے کہا ہے کہ تم جب بھی رہو، جہاں رہو، مسلمان بن کے رہو، کیونکہ تمہارا موت کا وقت بتا کر نہیں آئے گا اور تم کو مرنا ہے اسلام کی حالت میں۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یہ خطبہ نکاح کی آیت میں کیوں کہا گیا؟ موت بتا کر نہیں آتی، کبھی بھی آ سکتی۔ جب کبھی بھی آ سکتی ہے تو ہم مسلمان رہ کر حیات گزاریں کہ کبھی بھی آئے تو کوئی غم نہیں، آ جاؤ، ہم تیار ہیں چلنے کے لیے۔ اور تیار ہونا پڑے گا خوشی سے یا ناگواری سے۔ مومن تو خوش ہوتا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت میں ہے، بندہ مومن کے پاس فرشتہ جب روح نکالنے آتا ہے تو کہتا ہے آپ کے رب نے آپ کو سلام کہا ہے، چلیے بلایا ہے۔ کون نہیں جائے گا والا؟ موڈ دیکھ کر سب چل پڑیں گے۔ سلامتی کی دعا، رب کا سلام فرشتے 3 بار پیش کریں گے، یہ بات بھی آ چکی ہے۔ تو یہاں بھی اشارہ اسی کی طرف ہے کہ جب بندہ اچانک مر جاتا ہے تو اس کو وصیت کرنے کا، گھر والوں کے پاس لوٹنے کا موقع نہیں ملتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ یہ سوچنا کہ موت کا فرشتہ بتا کر نہیں آئے گا، اور جس کی موت آئی قیامت شروع ہو گئی۔ اس لیے اسی کا نام قیامت ہے۔ توبہ اللہ کر کے راستے کو ہموار کرنا چاہیے، اپنے مالک سے محبت پیدا کرنا چاہیے۔ فلا یستطیعون توصیۃ، تو وصیت کرنے کی فرصت نہیں پائیں گے اور اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ کر جانے کی طاقت نہیں رکھیں گے۔ یہاں رکوع پورا ہو گیا۔